اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم اپنے 24 پارے کا آغاز کرتے ہیں، تو آپ میں سے جو بھی پڑھنا چاہتا ہے وہ فرسٹ آیت تلاوت کر کے ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہیں۔ میں پڑھوں؟ جی پڑھیے۔ 24 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصديق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ مسول تو مسول 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 للکافرین۔ جی تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور جب اس کے پاس سچ آ جائے تو اس کو جھٹلائے۔ تو کیا دوزخ کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو سچ لے کر آیا اور اس کی تصدیق کی تو یہ لوگ ڈرانے والے ہیں۔ ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ان کے رب کی ہاں یہاں صلاحی نیکی کاروں کا، تاکہ اللہ ان سے دور کر دے اور برائیوں جو انہوں نے کی تھی اور بدلہ دے ان نیکیوں کا جو انہوں نے کی تھی۔ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ آپ کو اللہ کے سوا اپنے معبودوں سے ڈراتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دی اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ زبردست بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر آپ ان سے پوچھے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آپ کہیں کہ تم ذرا دیکھو جن کو تم نے اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو کیا اس کے دیے ہوئے تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر رحم کرنا چاہے تو کیا اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیکھیے مجھے اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اے میرے قوم، تم اپنی جگہ اپنے عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کیے جاتا ہوں، تو تم کو جلدی معلوم ہو جائے گا۔ کیا اس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور اس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا۔ ہم نے آپ پر لوگوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ ایک کتاب اتاری ہے، جو ہدایت پاتا ہے تو اپنے ہی لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے اسی کا گمراہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ مرتے وقت لوگوں کی روح قبض کر لیتا ہے، اور ان کے روحیں جو مرتے نہیں ان کی سوتے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن کی موت کا حکم کر چکا ہے تو ان کو روک لیتا ہے، اور باقی روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے رہا کر دیتا ہے۔ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشیں بنا لی ہے؟ آپ کہہ دیں اگرچہ وہ کسی چیز کا اختیار نہ رکھتے ہو اور نہ سمجھتے ہو۔ آپ کہہ دیں کہ سفارش تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اور جب تنہا اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل باری ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہری کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں اختلاف کرتے تھے۔ اور اگر ظالموں کے پاس تمام دنیا کی ساری چیزیں ہو اور ان ساری چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی ہو تو وہ قیامت کے دن سخت عذاب سے خلاصہ پانے کے لیے ان کے دینے لگے، اور اللہ کی طرف سے ان کو وہ معاملہ درپیش ہوگا جس کا ان کا گمان بھی نہ تھا، اور ان پر ان کے ساری برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے ان کا آ گھیرے گا۔ پھر جب آدمی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم کو پکارنے لگتے ہیں، پھر جب ہم اسی کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتے ہیں تو مجھ کو میری تدبیر سے ملی ہے، بلکہ وہ ایک آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے، تو ان کے لیے ان کا کارروائی کچھ کام نہ آیا۔ آخر
ان کے بدعمالیوں کی سزائیں ان کو مل ہی گئی، اور ان میں جو ظالم ہیں ان کو بھی ان کی بدعمالیوں کی سزا عنقریب مل جائیں گی، اور وہ اللہ کی عاجزی نہیں کر سکتے۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہیں تنگی بھی دیتا ہے؟ اس میں مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اے یہ آیت نبی نوٹ کر آپ لیجئے کہہ آپ۔ جی، یہ آیت نمبر سورہ زمر کی آیت نمبر 56 ہے۔ اسے اپنے پریکٹیکل پوائنٹس میں لکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وسیع رزق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کی یہ قدرت ہے، اور یہ ایک نشانی ہے۔ جس کے پاس جتنا مال و اسباب یا رزق ہے، رزق جیسے ہم جانتے ہیں صرف مال و دولت نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، آپ کے وسائل بھی ہوتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کے ساتھ آپ کو فائدہ دینے والی ہے وہ تمام آپ کے رزق میں آتی ہے۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اور کہا جا رہا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جی آیت نمبر 56 آپ نے بتایا؟ جی سوری 52 ہے، 52۔ اچھا اوکے اوکے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندو جو اپنے اوپر ظلم کر چکے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور تو سب گناہوں کو معاف کر دے گا، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جی یہ اور اپنے 53 آیت نمبر 53 بھی نوٹ کیجئے کہ دیکھیں ہم سب انسان ہیں اور خطا کا پتلا ہیں، غلطی ہو جاتی ہے جانے انجانے میں۔ تو جب کبھی غلطی ہو جائے تو ہمیں بتایا جا رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی جو رحمت ہے اس سے نا امید نہیں ہونی ہے، ہونا ہم کو، اور ہمیں توبہ کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے ہمارے گناہوں کو، تمام گناہوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ جی اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرمانبرداری کرو، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائیں گی۔ اس حسین ترین کتاب کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے رب کی طرف اتاری ہے، قبل اس کے تم پر عذاب ناگاہ آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، کہ کوئی سمجھنے لگے کہ اس کو تاہی پر افسوس جو میں نے اللہ کے حق میں کی ہے، اور میں تو صرف ہنستا ہی رہا۔ یا کہنے لگے اگر مجھے اللہ ہدایت کرتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا۔ یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک بار دنیا میں جانا ہو تو بھی نیکیوں میں ہو جاؤں گا۔ ہاں بے شک میری آیت تو تیرے پاس آ چکی تھی، پھر بھی تم نے ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا اور کافروں میں شامل رہا۔ اور آپ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ کیا دوزخ میں غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں؟ اور اللہ نے ان لوگوں کو نجات دے دے گا جو اللہ سے ڈرتے تھے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں گے اور وہ نہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ جی یہ جو اسی کے آیت پاس نمبر 61 ہے سورہ زمر کی، اس میں دیکھیں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جس کے اندر تقوی ہوگا اللہ اس کو پسند کرے گا۔ تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ کی خشیت بھی ہو، اللہ کا ڈر اور خوف دونوں ایک وقت میں آپ کے اندر پیدا ہو، اور آپ اپنی جلوت اور خلوت، مطلب کراؤڈ میں بیٹھے ہیں یا لون بیٹھے ہیں، اللہ کو یاد بھی کر رہے ہوں، اور اسی سے امید بھی کر رہے ہوں، اور اسی سے ڈرتے ہوئے ہر برے کام سے بچ رہے ہوں۔ تو اپنے اندر ہمیں تقوی پیدا کرنا ہے، یہ آپ پوائنٹ لکھ لیجئے۔ جی اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیت کو نہیں مانا وہی نقصان میں رہیں گے۔ اب آپ کے یہ دیکھیں کہ آسمان اور زمین جو ہے وہ پوری خلقت ہے اللہ تعالیٰ کی، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بار بار کہا ہے کہ آپ اسے نوٹ کریں۔ تو آپ میں سے کسی نے نوٹ کیا آسمان اور زمین کو؟ کہ اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزے ہیں یہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے بار بار یہ میری آیتیں ہیں۔ کس نے نوٹ کیا تھا؟ جی الحمدللہ نوٹ کر کے نا، بس ہم نے ڈسکشن کیا ہوتا ہے گھر میں۔ کیا ڈسکشنز تھیں اس میں جو آپ کو اچھی لگی بچوں کے ساتھ؟ ہاں بس ایسے جب بھی ڈرائیو پہ جاتے ہیں تو کبھی کلاؤڈز زیادہ رہتا ہے آسمان میں نا، تو بچوں سے ایسے ہی کوشچن کرتے ہوئے تو ہم نے کہا کہ نا کہ آج کل تو کبھی کبھار ہم ایک ایک آیت بھی لے کر نا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں،
تو قیامت کا منظر جب لاسٹ ٹائم قیامت کی آپ کی وہ آیت آئی بھی تھی نا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. تو جب بھی ماؤنٹین دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہی ہے, مطلب جیسے اللہ نے بنایا ہے کہ ہر چیز مائنیوٹ سے بڑی سے بڑی, مطلب ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے, بس ایسے اللہ کی نعمت کا, اللہ کے قدرت کا ذکر کرتے ہیں تاکہ بچے الحمدللہ بھی تھوڑا جی الحمدللہ. جیسے آپ دیکھیں نا کہ اب ہم سب کے پاس الحمدللہ اللہ نے یہاں گھر دیا ہے, تو آپ دیکھیں ہمارے گھر کی جو کیز ہوتی ہیں کس کے پاس ہوتی ہے؟ ہمارے پاس ہوتی ہے, ہمارے ہسبینڈ کے پاس ہوتی ہے, کوئی تیسرا بندہ نہیں ہوتا جسے ہم وہ دیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں 63 آیت میں جو سورہ زمر کی ہے کہ جو مقالید السماوات والارض کی کنجیاں جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں آیتوں کا وہی خسارے میں. اب خسارہ کیا ہے اور انکار کرنا کیا ہے؟ انکار آپ جانتے ہیں ہر وہ چیز جس پر ہم عمل نہیں کر رہے اور اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں وہ انکار ہی ہے. چھوٹی سی بات لے لیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا جھوٹ نہ بولیں. آپ جھوٹ بول رہے ہیں مطلب آپ انکار کر رہے ہیں, آپ عمل ہی نہیں کر رہے اس بات پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ غیبت کرنا اپنے بھائی کے مردہ گوشت کھانے کے برابر ہے, مطلب اتنا بڑا گناہ ہے. تو آپ دیکھیں کیا ہم بچتے ہیں. اور غیبت کیا ہوتی ہے کہ ایک انسان کے اندر وہ برائی موجود ہو اور آپ اس کی پریزنس نہیں ہے اور آپ اس کی پیٹھ پیچھے وہ بات کر رہے ہیں. تو ہم نے اللہ کی تمام آیتیں جو ہیں اس پر ایمان لانا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. جی آگے کی آیت پڑھیے. آپ کہہ دے اے بیوقوفو, تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کرتا ہوں, اور اے نبی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف یہی وحی کی جاتی رہی. اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے. بلکہ اللہ ہی کی عبادت کیا کرو اور شکر گزاروں میں ہو جاؤ. اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ چاہتے, اور قیامت کے دن سارے زمین اس کی مٹی میں ہوگی اور سارے زمین اس کی دانے ہاتھ میں لپٹے ہوگے, اور پاک ہے اور بلتر ہے ان کے شرک سے, اور جی پھونک ماری جائیں گے. یہاں دیکھیں جو آیت نمبر 66 سے پہلے کا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین, کہ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور کن میں ہو جانا چاہیے؟ شاکرین میں ہو جانا چاہیے. ہمیں طریقہ کار بتایا جا رہا ہے سمپل کہ آپ نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. عبادت جو کرنے کا حق ہے یکسو اس کی طرف متوجہ ہونا ہے, اس کو واحد لا شریک ماننا ہے, اور پھر کیا کرنا ہے؟ ہر حال میں اس کی شکر گزاری کرنی ہے. پھر اس کے بعد جو آیت ہے, اور یہ آیت قرآن میں کئی دفعہ آ چکی, وما قدر اللہ حق کا قدری, اور نہیں قدر کی اللہ کی جیسے حق تھا اس کی قدر کرنے کا. مثال کے طور پر ہم میں سے آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی بات دیکھیں, ہم سب مطلب ہوم میکرس ہیں اور گھر میں خواتین ہم سب رہتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں اکثر ڈیلی بیسس پہ ہماری کوکنگ ہو رہی ہوتی ہے. اب جیسے رمضان ہے تو ہم بچوں کے لیے روزے رکھ رہے ہیں, ہسبینڈ تو کچھ نئی چیزیں بھی ٹرائی کرتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں, یہ ہماری صرف وش ہوتی ہے کہ اسے اپریشیٹ کیا جائے کہ اس کا ٹیسٹ, اس کی پریزنٹیشن اور ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہے. اور سم ٹائم اگر ہمارے گھر میں ہی بچے اور ہسبینڈ اس کی تعریف کر دیں تو ہمیں لگتا ہے, ہم کہتے ہیں پوری وصول ہو گئی جتنی محنت ہم نے کی تھی, اور خوشی ہوتی ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ نہیں یہ اچھا نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے انہوں نے ناقدری کر دی اس چیز کی, اور کتنی چھوٹی سی چیز ہے چند گھنٹوں میں بنا کر ہم ان کے سامنے ٹیبل پہ پیش کر دیتے ہیں. یہاں بات ہو رہی ہے ہم سب کے خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی جیسے ہی 24 پارہ شروع ہوا تھا تو انہوں نے سب سے پہلی جو آیت تھی, اگر آپ سب نے نوٹ کی, انہوں نے کیا کہا تھا؟ ظلم سے تشبیہ دی تھی شرک کو, کہ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے. جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ کہ وہ دین کو خلط ملط کر دیں, اللہ کو واحد و لا شریک نہ مانیں. تو اگر آپ اللہ کو واحد لا شریک نہیں مان رہے, یا اس کا معجزہ جو یہ اس نے اپنے نبی کو دیا, اگر نبی جیسے ہم تمام انبیاء کرام کے
معجزوں کو پڑھتے ہوئے آئے ہیں، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے وہ قرآن ہے، اس پر اگر ہم عمل نہیں کر رہے، اور یہ کتاب کوئی عام کتاب تو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے، تو اس کا مطلب ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ آپ دیکھیں وہ تو بار بار کہتا ہے تم میری طرف آؤ، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، تم ایک نیکی کرو میں اس کو 10 سے ملٹیپلائی کروں گا، اس کو ڈبل کر دوں گا۔ ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر چاہتا ہے، اور اس کو ہماری ذات سے کچھ نہیں پہنچتا۔ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم اپنی نام اعمال کو بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں اور اس کے حصول میں ہمیں جنت مل جائے۔ تو یہاں ہم نے یہ آیت نوٹ کر لیں، اور انشاءاللہ ہم نے اللہ کی قدر جاننی ہے، جیسے کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ واحد لا شریک ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، اس کی ذات کن فیکون ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، ہر چیز اس کے دائرہ اختیار میں ہے۔ اور اس کی بڑی اچھی مثال انہوں نے ادھر بھی دی ہے کہ اگر آگے والی آیت اس کی دیکھیں کہ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ مثال دی جا رہی ہے کہ پوری دنیا جہاں جتنا بھی بڑا ہو، اس کی بالکل یہی جو ہے طریقہ کار ہوگا کہ اللہ کی مٹھی میں ہوں گے اور دانے ہاتھ میں ہوں گے۔ اور پھر بتائی گئی اللہ کی پاکیزگی، سبحانہ و تعالی اما یشرکون، وہ پاک و برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں، جو بھی کہیں کہ اس کے ساتھ ہے اس سے وہ پاک ہے۔ جی۔ اور پھونک مارے جائیں گے سور میں، تو جو آسمانوں اور زمین میں سب بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جس کو اللہ چاہا جس کو اور پھونک مارے جائیں گے سور میں، جو آسمانوں اور زمین میں سب بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جس کو اللہ چاہا پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کی نور سے چمک اٹھے گا، اور اعمال نامہ کھول کر رکھ دے جائے گا، اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور ان میں فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ جو یہ کرتے رہے ہیں۔ اور کافر گر و درگر و جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے پاس آ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو اس کے دار و کہے گا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے، تم کو تمہارے رب کی آیت پڑھ کر سناتے تھے، اور تم کو تمہارے اس دن کے پیش آنے سے ڈرایا کرتے تھے، تو کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم ثابت ہو چکا تھا۔ کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، غرض تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ برا ہے، اور اپنے رب سے ڈرنے والے گر و درگر و بحشت کی طرف لائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے تو اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، تو اس کا در ہوگا، ان سے کہے گا تم پر سلام ہو، تم بہت اچھے ہو، اس میں داخل ہو جاؤ، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دکھایا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، کیا ہم بحشت میں جہاں چاہے رہے تو اچھے اعمال کرنے والوں کا بدلہ بھی کیا خوب ہے۔ اور تم فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے گرد گیر باندھے ہوئے ہیں، اپنے رب کے پاکی اس کے حمد کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور کہا جائے گا ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے سزاور ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ جی، یہاں پر اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے، آپ دیکھیں فرشتے تو اس کی حمد و ثنا کرتے ہی ہیں، دنیا میں کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان پر ہر لمحہ اللہ کا جو ہے ذکر ہوتا ہے، وہ سو رہے ہوں، وہ جاگ رہے ہوں، وہ کھڑے ہوں، وہ بیٹھے ہوں، کروٹیں لے رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ ظہور کا مطلب ہوتا ہے ایسی جماعتیں جن کو ریوڑ کی طرح جو ہے نا
یوں کہ ایک جگہ داخل کیا جا رہا ہو جو ان کی ناپسندیدہ جگہ، اور وہ شور و غل مچایا ہو انہوں نے. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ایسے لوگ ہوں گے وہ شور و غل مچائیں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے جنتیں ہیں. الحمدللہ یہاں ہمارا رب بھی ہو گیا. اگلی سورہ شروع ہو رہی ہے، تو آپ میں سے جو بھی پڑھنا چاہتا ہے، یہ سورہ مومن ہے. اس کی آیتیں 85 ہیں اور رکوعات 9 ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے. تو آپ میں سے جو بھی پڑھنا چاہتا ہے وہ انمیوٹ کر کے پڑھنا شروع کر سکتے ہیں جی میں پڑھ لوں انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ نے نا یہ والی آیت نمبر اردو میں کیا 67 آپ تھوڑا بتائیں، کیونکہ یہ جو آپ یہاں پر ہے نا سور پھونک دیا جائے گا اور آسان، لیکن یہاں کے نیچے یہاں پر مطلب ان کے فرشتے جو جبرائیل علیہ السلام انہیں بھی اسی ٹائم میں ہی موت آئے گی. ایکچولی کیا ہے، مطلب یہ جو سوری نفیخہ فی الصوری فساق جو ہے نا، سائقہ جو ہے سور، یہ 3rd نمبر کا سور کہلاتا ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے سور کی 4 قسمیں ہوں گی. اگر آپ نے کبھی اس کے بارے میں پڑھا ہو، ایک تو سور ہوگا جس کا نام فنا ہوگا، دوسرے کا نام بعاث ہوگا، اور تیسرے کا نام سائقہ ہوگا جو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور چوتھا جو ہوگا وہ قیام رب العالمین ہوگا، جس کے جو چوتھی دفعہ میں سارے دوبارہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن جو سائقہ ہوگا اس میں اتنی شدت ہوگی، کیونکہ وہ جو سور قیامت کے بعد پھونکا جائے گا، اور جو اینڈ جس چیز سے ساری چیزوں کا اینڈ ہوگا، آخر ہوگا، وہ سائقہ ہے، 3rd سور ہے وہ. اچھا اور اس ایک اوکے، پتہ نہیں تھا یہ کہ 3 ہوں گے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو اس سور کی جو بات کی گئی ہے، جو 68 آیت میں ہے کہ پھونکا جائے گا سور جو سائقہ ہے، تو آسمان اور زمین جو بھی چیزیں وہ سب ختم ہو جائے گی، اور پھر جو سور پھونکا جائے گا آخری ہوگا جب قیام سب ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ کھڑی ہوگی. وہ سور کہلاتا ہے کہ وہ سور قیام لرب العالمین، کہ آپ اپنے رب العالمین کے سامنے دوبارہ کھڑے ہوں گے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. حامیم. اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے، گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا ہے، سخت عذاب والا، انعام و قدرت والا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی کی طرف واپس لوٹنا ہے، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہے. بس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں. قوم نوح نے اور ان کے بعد کے گروہ نے بھی جھٹلایا تھا، اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعے کچھ بحثیاں کی تاکہ ان سے حق کو بگاڑ دیں. بس میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میری طرف سے کیسی سزا ہوگی. اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا اور وہ دوزخی ہیں. عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو انہیں بخش دے جو توبہ کرے اور تیری راہ کی پیروی کرے، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے. اے ہمارے رب، تو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولاد میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل ہیں یقیناً تو غالب و باحکمت ہے. انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ. حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی، اور بہت بڑی کامیابی تو وہی ہے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں یہ آواز دی جائے گی، یقیناً اللہ کا تم پر غصہ ہونا اس سے بہت زیادہ ہے جو تم غصہ ہوتے تھے اپنی جی سے جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے پھر کفر کرنے لگتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں دو بار مارا اور 2 بار ہی جلایا، اب ہم اپنے گناہوں کی اقراری ہے، تو کیا اب کوئی راہ نکلنے کی بھی ہے؟ یہ عذاب تمہیں اس لیے ہے کہ جب صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا
تو تم انکار کر جاتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ بس اب فیصلہ اللہ بلند و بزرگ کا ہی ہے۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے۔ نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تم اللہ کو پکارتے رہو، اس کے لیے دین کو خالص کر کے گو کافر برا مانے۔ بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن اسے ڈرائیں۔ جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے، ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ فقط اللہ واحد و قہار کی۔ آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی قسم کا ظلم نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور انہیں بہت ہی قریب آنے والے قیامت کے آگاہ کر دیجیے، جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دلی دوست ہوگا نہ سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے گی۔ وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننا خوب دیکھتا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا کیسا نتیجہ کچھ ہوا؟ وہ باعتبار قوت و طاقت کے اور باعتبار زمین میں اپنے یادگاروں کے ان سے بہت زیادہ تھے، بس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور کوئی نہ ہوا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیتا۔ اس وجہ سے ان کے پاس ان کے پیغمبر معجزے لے کر آتے تھے تو وہ انکار کر دیتے تھے، بس اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا تھا۔ یقیناً وہ طاقتور اور سخت عذاب والا ہے۔ اور ہم نے جی اس میں جو ہے ابھی ہمارے پاس 1.5 منٹ رہ گیا ہے، تو یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، آپ دوبارہ جوائن کیجیے گا، کیونکہ یہ تمام چیزیں وہ چیزیں ہیں، ہم 24 پارے پر آ گئے ہیں جو ہم یہ باتیں بار بار پڑھ چکے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہم جتنے حضرت موسیٰ کا ذکر آئے یا کسی انبیاء کا، اور جنت دوزخ کے ذکر بھی ہمیں سمجھ آ رہے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو پڑھتے جا رہے ہیں۔ جی آگے بڑھیے، جب ڈسکنیکٹ ہو تو دوبارہ جوائن کیجیے گا آپ نے۔ جی پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ فرعون، حامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ پس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے دین حق کو لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کی جو ہیلا سازی ہے وہ غلطی میں ہی ہے۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالوں، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بڑا فساد نہ برپا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات